حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو یہ ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق اور اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کو کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں جبر کیا جائے گا، اس لیے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور یہاں اول آ کر حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بھی ایسے گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی مخالفت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولادیں تھیں، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بیت المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی رائے پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں سے شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے کسی مناسب وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشراؤں کی سنت ہے۔ پہلی صورت، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ دوسری صورت یہ ہے، یا وہ کام کریں جو ابو بکر نے کیا، ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی قریبی رشتہ دار اور اس کی اہلیت پر بھی مسلمان متفق ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے، جب عمر نے کیا، اپنے کے بعد معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا، اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا، اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا، شام اور عراق کے تو لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مطمئن ہو گئی تو بہرحال مجبور ہو کر انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور فرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کی خلافت مسلمین بنائے جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولید بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے پر مہلت نہ دے۔
ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تکمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلایا۔ اسے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے، اور اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ ان سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے اور فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے انتقام کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا، اگر کوئی صورت پڑی تو میں ان کی مدد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر خوش ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم اور افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا اور جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپس کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی تم ان پر نہ پا سکو گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیا جائے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کی ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا ہے۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے تب بھی میں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں تو اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی صورت اختیار کر اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کو سستی پر مامور کر ان کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ عمر بن سعید اشتق کو امیر مدینہ بنایا اور اس کو پولیس کا افسر عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔